بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کر دیا پرائم منسٹرشپ کے لیے، اور یہ کیوں کیا اس کے بارے میں نے تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے، یہ 3 نہیں بلکہ 4 مہینے پہلے میں نے اس بارے میں لکھا تھا۔ وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ابھی کہ کیا وجہ تھی، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر میرا لاسٹ ویلاگ آپ نے سنا ہو اور اس میں نے کہ وزیر اعظم کون بنے گا، تو اس میں نے آپ چونکہ لوگ ڈفرینٹ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب بنیں گے، کوئی مریم کی بات کر رہا تھا۔ تو میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں بھی یہی کہا تھا کہ جو میری انفارمیشن ہے تو اس کے مطابق تو شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنیں گے اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اور یہ لاسٹ ویلاگ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے جو علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا چیف منسٹرشپ کے لیے نامینیٹ کیا گیا، وہ بھی 13 جنوری کی میری خبر تھی ایک پی ٹی آئی کے متعلق۔ تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ جی جو گنڈاپور ہیں، یہ علی امین گنڈاپور، وہ ممکنہ طور کے اوپر الیکشن جیتنے کی صورت میں پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہوں گے کے پی کے میں، اور وہ بھی اسی طریقے سے ہوا الحمدللہ۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں 21 اکتوبر 2023 کو آپ کو بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے لندن سے۔ اس کے 2 دن کے بعد میں نے ایک کالم لکھا تھا، اور اس کالم کی ہیڈ لائن دیکھیں کیا ہے۔ ہیڈ لائن تھی وزیر اعظم شہباز شریف۔ اچھا، پھر میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی لندن سے واپسی کے 2 دن کے بعد میں نے جنگ میں کالم لکھا اپنا، اور اس کالم کی ہیڈ لائن تھی وزیر اعظم شہباز شریف۔ اب میں کالم ذرا پڑھوں گا تو آپ کو تھوڑی صورتحال سمجھ آ جائے گی کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ اچھا، اب میں ذرا آپ کو پڑھ کر سنا دوں کہ کالم میں کیا تھا۔ نواز شریف کی واپسی ہو گئی، ان کا جلسہ بھی کامیاب رہا۔ جلسے میں تقریر کی، وہ بھی اس ماحول کے مطابق تھی جس میں ان کی واپسی ممکن ہوئی۔ 4 سال قبل جب میاں صاحب پاکستان سے باہر گئے تو اس وقت ان کے اور ان کے سیاسی جماعت کے لیے حالات بہت خراب تھے۔ اب جب 4 سال کے بعد واپسی ہوئی تو ان کے لیے سب کچھ بدل گیا۔ وہ اب بھی سزا یافتہ ہیں، لیکن ان کا استقبال ایک امید کے طور پر کیا گیا۔ ان کو عدلیہ، حکومت اور ریاست کی طرف سے ویلکم کیے جانے کا تاثر نہ چھپا ہوا تھا اور نہ ہی اسے چھپانے کی کوشش کی گئی۔ میاں صاحب مستقبل کے حکمران کے طور پر واپس لوٹے۔ وہ جب گئے تو اس وقت وہ ایک سزا یافتہ مجرم تھے، جب واپس آئے تو بھی سزا یافتہ مجرم ہے، لیکن ان کا جس انداز میں ویلکم کیا گیا وہ یقیناً ایک لاڈلے والا تھا۔ یہ کس کی جیت ہے اور کس کی ہار، اس بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میری نظر میں نواز شریف کی واپسی، ان کا خطاب اور مستقبل کا ایجنڈا سب کچھ اس ماحول کے مطابق ہے جو تحریک انصاف کے 9 مئی کے حملوں کا نتیجہ ہے، اور جس کی بنیاد اب یہ امپورٹنٹ سنیے گا، جس کی بنیاد میاں شہباز شریف کی حکومت کے دوران رکھ دی گئی تھی۔ یعنی ایک ایسا ماحول جس میں نون لیگ کو آئندہ الیکشن کے لیے سپورٹ دی جائے، انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے اس کی ساری توجہ معیشت کی جنگی بنیادوں پر ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ، مہنگائی پر قابو پانے، ٹیکس اصلاحات، سمگلنگ اور ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن وغیرہ جیسے اقدامات پر ہو۔ معیشت کی بہتری کے لیے اس قومی ایجنڈے کی سوچ میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کلیدی کردار ہے۔ بحیثیت وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس ایجنڈے کو اپنی حکومت میں بھرپور سپورٹ کیا جب ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ یعنی ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے سول حکومت اور فوج کا مل کر کام کرنے کا فیصلہ شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کا تھا، اور اس ایجنڈے کے حصول کے لیے اس وقت بھی بہت کام ہو رہا ہے جس کی نگرانی ادارے خود کر رہے ہیں۔ اس ایجنڈے کے حصول کے لیے ملک نہ سیاسی لڑائیوں کا اور نہ ہی اداروں کے درمیان تصادم کا مزید متحمل ہو سکتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت
اور حکمران کسی انتقام، کسی سیاسی کھینچتانی، کسی گالم گلوچ اور غیر ضروری تنازعات میں پڑے بغیر ساری توجہ معیشت کو درست کرنے، بنیادی خرابیوں کو دور کرنے اور اصلاحات پر مرکوز کریں۔ میاں نواز شریف کی تقریر اسی ایجنڈے کے مطابق تھی۔ ان کے بیانیے میں انتقام کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ سب کو بشمول اداروں کو ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ جس سوچ کی بنیاد شہباز شریف کے دور میں رکھی گئی، اسی سوچ کے مطابق نواز شریف کی واپسی ہوئی۔ اسی سوچ کا اظہار میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کیا۔ سیاستدان، میڈیا سب کو معلوم ہے کہ نون لیگ کے لیے آئندہ انتخابات میں جیتنے کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ انتخابات کے بعد وزیر اعظم کون بنے گا، اس بارے میں ابھی کچھ واضح نہیں۔ اگرچہ نون لیگی یہ نعرہ، یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اگر انتخابات کا نتیجہ وہی ہوا جو اس وقت بہت سو کو نظر آ رہا ہے، تو میری ذاتی رائے میں وزیر اعظم شہباز شریف بن سکتے ہیں اور اس فیصلے کا اعلان نواز شریف خود کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اسی طرح ہوا جیسے میں نے، آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کوئی 4 مہینے پہلے لکھا تھا، اور میاں شہباز شریف صاحب کی نومینیشن میاں نواز شریف صاحب نے کی، اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں پرائم منسٹرشپ کے جو وزیر اعظم اب بھی بننا چاہتے ہیں، کل کا جو مطلب ہے کہ جو ڈان اخبار تھا، آپ دیکھ لیں کہ اس کی ہیڈ لائن یہی تھی کہ جی ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سمپل میجورٹی اگر مل جاتی تو میاں نواز شریف صاحب بن سکتے تھے وزیر اعظم، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں کنسسٹنٹلی میرا یہ ویو تھا کہ جی کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو واپسی اور ان کے بارے میں یہ کہ وہ وزیر اعظم بنے گے، اشتہار بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑے بڑے چھپے، اس سب کا مقصد یہ تھا کہ پی ایم ایل این ووٹ لینے کا مقصد تھا، اور مجھے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ رزلٹ اگر فرض کریں اس سے بہت اچھا رزلٹ بھی ہوتا الیکشن میں پی ایم ایل این کا، اور پی ایم ایل این سمپل میجورٹی بھی لے لیتی، تو میاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا، اور انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے شہباز شریف صاحب کی نومینیشن کرنی تھی۔ اور شہباز شریف صاحب کا اس وقت سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی جو کیمسٹری ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور جس قسم کی چونکہ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ تھی، اور خاص طور کے اوپر جب عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے، اس کے بعد جس طرح دونوں کے درمیان جو بھی مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فوج اور سول گورنمنٹ اور ہمارے ہاں فوج کا بہت سے معاملات میں بہت ہی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، بہت زیادہ، تو اس لحاظ سے جس قسم کی دونوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت ہی مطلب ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس وجہ سے مجھے آئی واز کوائٹ شیور کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اگر فرض کریں کہ پی ایم ایل این الیکشن جیتتی ہے تو میاں شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پھر یہ تھا کہ جی آپ مطلب ہے کہ جو آپ کو نئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر فرض کریں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اب آپ کو ایک نئی، میاں نواز شریف صاحب نے پہلے جو ماحول دیکھا وہ ماحول بالکل ڈفرینٹ تھا حکومت میں، اب جو ماحول ہے وہ بالکل مختلف ہو چکا، اور اس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی کیا اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی تھی کہ نہیں، کہ جس قسم کی میاں شہباز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بن چکی ہے۔ یہ معاملہ تھا جس کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں، اور یہ میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ 23 اکتوبر 2023 کو میرا یہ کالم چھپا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔